تدبیر اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہ ایک عمل اختیار کرتا ہے کہ سب سے پہلے ایک گول وہ متعین کرتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس تک پہنچنے کے بارے میں جو آسانیاں ہیں ان پر بھی غور کرتا ہے، جو ہرڈلز ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان پر بھی غور کرنے کے بعد ہرڈلز کو، رکاوٹوں کو قبول کرتا ہے، آسانیوں سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ مقصد دینی مقصد ہو، معاشرے میں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی کا سبب بننے والا مقصد ہو، مذہب و مسلک کی تقویت و ترقی کے لیے ہو، تو اختیار حکمت اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آدمی جب اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے تو نہ صرف اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ مذہب اور مسلک بھی تقویت پاتا ہے۔ اختیار حکمت کی کچھ مثالیں اگر ہم ازمنہ سابقہ میں بلکہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اولاً مسلمانوں کو جو اسلام لا رہے تھے اپنے اسلام کو مخفی رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ایک حکمت ہے، یقیناً یہ کوئی بزدلی نہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرے نہیں، نبی کسی سے نہیں ڈرتا، وہ شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور الہام بھی، کیونکہ وحی الہی کی صورت ہے اس پر ہی مبنی رکھتا ہے کہ اللہ نے ان کو چونکہ عقل کے لحاظ سے انتہائی کامل بنایا ہوتا ہے تو وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سرکار نے یہ پیغام پہنچایا۔ اب کوئی اس پر یہ کہے کہ تمہارے نبی ڈر گئے تھے، دیکھو اسی لیے کفار کے سامنے منع کر دیا کہ یہ اعلان نبوت کو اپنا اسلام کو ظاہر نہ کرے، تو ہم یہی جواب دیں گے کہ آپ کی سوچ و فکر خراب ہے، میرے آقا نے حکمت اختیار کی۔ پھر سرکار نے جب ہجرت فرمائی تو ایسے وقت کا انتخاب کیا جس میں اکثر کفار سو رہے ہوتے تھے، تو دارالندوہ میں ان کی شرارت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قبیلے سے ایک جوان ایک نوجوان لے کر آج رات شہید کر دیں گے، اور آخری ٹائم میں انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلتے چلے گئے، ان کے سروں پہ خاک ڈالتی اور نظر نہیں آتی۔ لیکن ایسے وقت کا انتخاب کرنا یہ بھی تحت حکمت تھا۔ اب اس پر کوئی آبجیکشن کرے، آپ سے غیر مسلم یہ کہے کہ ہمارے جو ڈرتے تھے دن میں نکل جاتے نا، تلوار لے کے نکلتے کہ آؤ کون ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا، تو آخری ٹائم میں اس طرح کیوں نکلے؟ ہم کہہ رہے ہیں ایک سمجھدار اور بزرگ شخص ایسا نہیں ہوتا کہ موٹر وے پہ جا کے ایجنسی کے ٹرک کے سامنے آ کر کہے کہ آپ دیکھتا ہوں، بلکہ پٹی باندھ کے روڈ کراس کرے کہ دیکھتے ہیں میں ہوں بہادر۔ بے وقوف آدمی پہلے دائیں دیکھے بائیں دیکھے احتیاط سے پھر روڈ کراس کرے، اس کو کہیں گے یہ ہے صاحب حکمت، اور پٹی باندھ کے نکلے گا تو اس کو پاگل بدھو بے وقوف کہیں گے، اس کو بہادر نہیں کہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں ہیں اور کفار اوپر ہیں، کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں رکے رہے؟ باہر نکل آتے، جو سامنے کافر تکمس ہوں اسی کے گردن اڑا دیتے۔ آپ رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لاحق ہوا کہ رسول اللہ میں دیکھنا لیں، سرکار نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لائے۔ پھر جب آپ گئے ہیں پہلی مرتبہ مکہ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ یہ ہوا کہ اس سال واپس جائیں گے، محصر بنے، احرام اتارا، جانور وغیرہ حدود حرم میں ذبح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبجیکشن پر ہم کلام کریں گے، لیکن سرکار اس سال واپس آ گئے کہ اگر غیر مسلم آپ سے کہے کہ کیا تمہارے نبی ڈر گئے تھے، مقابلہ کرتے نا، کہتے کہ میرا آبائی گھر ہے، میں جاؤں گا دیکھوں گا مقابلہ کروں، صحابہ تو جان قربان کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی، آپ کی شہادت کی افواہ پر نبی کریم نے بیعت رضوان تو لے ہی دی تھی نا، ٹکرانے کے لیے تو تیار تھے، لیکن جب وہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تو اختیار حکمت کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی طریقے سے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدات کیے، انہیں اپنا حلیف بنایا، اس کو اگینسٹ نہیں کیا، وقتی طور پہ معاہدات ہوئے۔ جب انہوں نے عہد شکنی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا وطن کیا، ورنہ میرے آقا نے ان کو برداشت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ طویل عرصے تک منافقین مدینے کے اندر رہے ہیں، ان میں کچھ تو مشرکین تھے، کچھ یہود تھے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،
قرآن جا بجا ان کا پردہ چاک کرتا رہا، یا رسول اللہ اے حبیب یہ ابھی آپ کے پاس آ کے عذر بیان کریں گے کہ ہم یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی اس لیے ہم جہاد کے اندر نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، جھوٹ بولیں گے آپ۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت فرماتے ہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کے بعد نام لے لے کے مسجد سے خارج کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی حکمتوں کی طرف آ جائیں۔ وہ چاہے شرعی احکام کے سلسلے میں حکمت اختیار کی گئی ہو، جمع قرآن کا واقعہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے آپ جمع کریں، حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے تھے جو کام میرے نبی نے نہیں کیا میں کیسے جمع قرآن کروں، حتیٰ کہ آپ کا اصرار بڑھا، آپ جس پر راضی ہو گئے کہ حکمت یہی ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ یہ ایک ایسا طرز عمل تھا جو نبی نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، لیکن آپ نے اختیار کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے تم اس کو نہ روکو، یہ صحابہ کرام سے خطاب تھا۔ ایک روایت میں اللہ کی بندیوں کا لفظ آیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن دور فاروقی ہوا تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے، ہم روکیں گے۔ بظاہر قول رسول کی مخالفت تھی۔ جب عورتوں نے آ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا کہ میری والدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ مفتیہ بہت بڑی عالمہ، آپ نے زبردست اصول بیان کیا کہ اگر میرے سرکار کا ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت اختیار کر کے آج باہر آ رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ آپ نے سمجھایا کہ بظاہر قول رسول کی مخالفت پر تمہاری نگاہ ہے، لیکن عمر کی نگاہ مزاج رسول کی موافقت کے اوپر ہے، لہذا عورتوں کو روک دیا گیا۔ تراویح جماعت کے ساتھ قائم حکمت تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان ایجاد کی ہے، ورنہ تو سرکار کے دور میں صدیق اکبر پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں دوسری اذان ہوتی تھی جو خطبے سے متصل تھی۔ پہلی اذان کی ایجاد تو دور عثمانی نے جو آج تک قائم ہم کہتے ہیں جمعے کی 2 اذانیں، اور ہمارے فقہاء نے حکمت اختیار کرتے ہوئے پھر جو ساعی الی الجمعہ ہے اسے پہلی اذان کے ساتھ متعلق کر دیا، حالانکہ حکم تو دوسری اذان کے بارے میں تھا کہ حقیقتاً آپ دیکھیں۔ بس یہاں پر میں خلاصہ ذکر یہ میری تمیز اس لیے باندھی کہ آپ سب ماشاءاللہ علماء ہیں، اب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے۔ اس سے پہلے بعض اوقات ایک طالب علم کی نگاہ میں خود اپنی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ سمجھتا میں غیر معروف آدمی ہوں تو ایسے ہی ہوں بس میں، لیکن جب آپ جائیں گے لوگ آپ کو عزت سے ہاتھ چومیں گے، آپ کوئی علامہ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، جامع المعقول والمنقول، اور کسی نقیب محفل کے ہاتھ چڑھ گئے تو ایسے القابات کہے گا کہ آپ خود کہیے مجھے خود نہیں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں، لیکن کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ۔ اس کے بعد پھر انسان جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اس کے بعد اس کی سوچ بدلتی ہے، طبیعت بدلتی ہے، اور اس میں نے ایک طرز عمل یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہوتا ہے، جنہوں نے دست شفقت ہمارے سروں پہ رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے ایک ماں کی طرح ہمیں سایہ فراہم کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں اس معاشرے میں باقدر بنایا ہوتا ہے، ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی افواہوں اور بعض لوگوں کی باتوں کو ذہن میں قبول کر کے اپنے اسی بڑے کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹونٹنگ کرتے ہیں، ہم ان پہ طنز کرتے ہیں، ہم ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں نے 2 گروہ دیکھے ہیں، ایک جہری اور ایک سری گروہ۔ جہری گروہ وہ جو کھل کر کرتا ہے، اور سری چھپا ہوا گروہ وہ ہوتا ہے جو کرتا تو نہیں ہے لیکن وہ ایک واٹس ایپ کرتا ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ بھی ذرا دیکھ لینا، جب آپ ویلاگ بناؤ نا اس کو بھی شامل کر لینا، میں راز بتا دیں اور اپنے اکابرین کے خلاف کر رہا ہوں۔ میرے بچوں آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ ہم ان کے